السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، ثم اما بعد۔ معزز زعماء و علماء اور عزیز رفقا و شرکا، ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کو مختلف القاب سے یاد فرمایا ہے۔ کبھی اس امت کے لیے امت وسط کے الفاظ استعمال کیے گئے اور کبھی اس امت کو خیر امت کہا گیا، یعنی سب سے بہترین امت۔ کنتم خیر امہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے پیش نظر فرمایا کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس امت کے اندر داخل ہو، اس کا شمار اس امت کے اندر کیا جائے، فَلْيُؤَدِّ شَرْطَ اللَّهِ مِنْهَا، تو اللہ نے خیر امت کے لیے جو شرط رکھی اس شرط کو ادا کرے۔ اللہ نے خیر امت کے لیے کون سی شرط رکھی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صحیح ایمان ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ نیکی کا حکم دینا، بھلائی کو فروغ دینا اور بدی سے روکنا، برائی سے روکنا، یہ دونوں خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس فریضے کو موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور ذمہ داران کی بے لوث قد و کاوش کے نتیجے میں الحمدللہ آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ دعوت الی اللہ، اللہ کی جانب بلانا، اس کے لیے حکمت بھی ضروری ہے اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ان کے معیار کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ شکوک و شبہات کو شکوک و شبہات کو عام کرنے کے لیے اس معیار پر کام کرتے ہیں۔ یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ اس زمانے کی جو بھی چیزیں ہیں ترقی یافتہ چیزیں، یا تو ہمارے لیے نعمت اور رحمت ثابت ہوتی ہیں یا پھر ہمارے لیے نقمت اور زحمت ثابت ہوتی ہیں۔ جب ہم ان نعمتوں کا استعمال دین کی سربلندی کے لیے کریں گے تو ان نعمتوں کی صحیح طور پر قدردانی ہوگی۔ ان نعمتوں کو رکھتے ہوئے اگر ہم دین کے کام کے لیے اسٹون ایج میں چلے جائیں، قدیم زمانے کے طرز پر، روایتی طرز پر کام کرنے لگے، تو مخالفین اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات تو بہت بڑے پیمانے پر پہنچاتے ہیں۔ ہم اس کی صفائی کا کام، ان کے ازالے کا کام اپنے مقام پر کرتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلے کے اندر مقابلہ ہر اعتبار سے ہے، روبرو ہونا اور معیار کا بھی برقرار رکھنا کہ سامنے والا جس انداز سے کام کر رہا ہے اسی طرز پر جواب دیا جائے۔ تو گویا اس زمانے میں جو نعمتیں ہمارے درمیان موجود ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے اور سوشل میڈیا ہے، خاص طور پر جس پر کوئی اخراجات نہیں آتے، مثال کے طور پر فیس بک کے ذریعے دعوت الی اللہ کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ تقریباً روزانہ 250 ملین سے زیادہ افراد اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے نظریات کو عام کرتے ہیں۔ ٹویٹر بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے کئی حروف، سینکڑوں حروف کو
ہم دعوت الی اللہ کے کام کا ایک مؤثر ترین ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یوٹیوب کی طرح بہت سارے ایسے وسائل ہمارے درمیان آ چکے، سلف ٹیوب کے نام سے، یا پھر سعودی عربیہ کے ذریعے نقاد ٹیوب لانچ کیا گیا، جس کے اندر اخلاقی غلطیاں وغیرہ نہیں پائی جاتی ہے، محض اسلامی طریقے سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ویب سائٹس ہے، ای میل کا استعمال کرنا ہے، موبائل فون کے اندر سافٹ ویئر ڈال کر انہیں عام کرنا ہے، جس طرح کے اس زمانے کے کسی داعی نے اس کام کو انجام دیا، اور ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ایس ایم ایس کا بھی ایک راستہ ہے اور دیگر راستے ہیں۔ یقیناً یہ ایسے راستے ہیں جن کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، جن کے لیے بین الاقوامی زبانیں انگریزی وغیرہ سے واقفیت ضروری ہے، جن کے لیے مال کی فراہمی ضروری ہے، لیکن ان ذرائع میں ایک ایسا ذریعہ بھی ہے جس کے لیے اعلیٰ تعلیم کی زیادہ ضرورت نہیں، اور وہ ذریعہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کا۔ ان دونوں ذرائع میں بھی الیکٹرانک میڈیا ایسا ذریعہ ہے دعوت کو عام کرنے کے لیے، جس کے لیے اعلیٰ تعلیم کی، جس سے استفادے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، اور جس پر زیادہ اخراجات نہیں آتے ہیں دیگر وسائل کے مقابلے میں۔ تو ان تمام کے اندر افادہ عام کے لیے جو مؤثر ترین ذریعہ موجودہ حالات میں نظر آتا ہے، وہ ٹی وی چینل کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ جو کام شروع ہوا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ذریعے شروع ہوا، اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس کام کو فروغ دینے کے لیے، بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ تمام کی دعائیں بھی بے انتہا ضروری ہے۔ صحیح ابن ماجہ میں انس رضی اللہ عنہ سے حسن درجے کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض افراد کو خیر کی کنجی بنایا، ان من الناس من جعلہ اللہ مفاتح للخیر، اور یہ خیر کی کنجی وہیں پر شر کا سد باب کرنے والے ہیں، شر کو روکنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض ایسے افراد ہیں جو شر کا سبب بنتے ہیں اور خیر کو رکانے والے بنتے ہیں۔ ہمارے عزیز بھائی کاظم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی خدمتیں لی، ایک تعلیم کے میدان میں اور دوسرا ذرائع ابلاغ کے میدان میں۔ یقیناً یہ ایسا کام ہے جس کام کو انجام دینے کے لیے کئی ایک شخصیتیں جو میرے علم میں ہیں کئی برس سے صرف منصوبہ بنانے میں ہیں، لیکن اس کام کو انجام نہیں دے سکے۔ یہ اتنا وقت کا اہم ترین کام ہے، وقت کی بڑی نیکیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک جمعیت اس کام کو اگر انجام دیتی، تعلیم کے میدان میں، ذرائع ابلاغ کے میدان میں، وکالت کے میدان میں، صحافت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، مختلف میدانوں میں یہ ایک شخصیت کا کام نہیں تھا بلکہ ایک جمعیت کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اتنا اہم ترین ذریعہ ہے کہ بہت ہی کم وقت میں اور کم خرچ میں کئی افراد تک دین اسلام کی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس ذریعے کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس سے متعلق جو بھی رائے مشورہ ہے کھلے دل کے ساتھ، وسعت نظری کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ذمہ داروں تک پہنچانا چاہیے۔ شخصیت کا، جمعیت کا کام جب ایک شخصیت انجام دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو امت سے تعبیر کیے، ان ابراہیم کان امۃ۔ صحابہ میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو
امت سے تعبیر کیا گیا خیر کے کام میں، یعنی ایک شخصیت، انجمن ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں جب خیر کے کام ایک شخصیت انجام دیتی ہے تو اسے ایک امت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس خیر کے کام کو آگے بڑھانا ہم تمام کا اخلاقی فریضہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔